بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ ما سبق میں منافقین کے احوال کا ذکر فرمایا ہے نا، ان کے احوال شنیعہ، ان کے اوصاف ذکر فرمائے کہ یہ کس طریقے سے مؤمنین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کافروں کے ساتھ اور یہود کے ساتھ ملے رہتے ہیں۔ تو ان کے اوصاف اور احوال شنیعہ کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے بھی انہی کے بارے میں اور ذکر ہے۔ کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، کہ اللہ رب العزت ان کے کینے کو ظاہر نہیں فرمائے گا؟ اضغان ضغن کی جمع ہے، معنی اس کا کہ وہ جو دل میں انسان عداوت چھپا کے رکھتا ہے، تو عداوت ہوتی ہے جس کو انسان ظاہر کر دے، اور ایک ایسی عداوت کہ جس کو دل میں انسان روک کے رکھتا ہے، دل میں چھپا کے رکھتا ہے، اور جب موقع ملا اس کا بدلہ لے لیا، یہ ضغن ہے نا۔ تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے اس کینہ جو مؤمنین سے تمہارے دلوں میں کینہ اور عداوت ہے، اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا؟ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم تو آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیں، ہے نا، کہ مومنین کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل واضح طور پر ان کے بیان کر دیں۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ان کو پہچان لو ان کی پیشانیوں سے، ہے نا، مراد ان کی علامتوں سے، کہ ان کے اندر یہ علامتیں ہم بتا دیں، اور جیسی وہ علامت پائی جائیں تم خود ان کو پہچان لو گے، تم خود ان کو پہچان لو گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم ان کو پہچان لو گے بات کے انداز سے ہی، کہ ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ تم اس انداز سے ہی، کہ جب وہ تمہارے پاس گفتگو کریں گے، کلام کرتے ہیں، تو وہ اپنی بات میں ہی ایسی کوئی بات کہہ جاتے ہیں جس میں مسلمانوں کی ہجو ہوتی ہے۔ تو انسان کے دل میں جو عداوت اور بغض و کینہ ہوتا ہے، وہ اگرچہ اس کو چھپانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، لیکن بات میں کوئی نہ کوئی جملہ وہ ایسا کہہ جاتا ہے کہ جس سے اس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو تم تو ان کو ان کے بات کرنے کے انداز اور طریقے سے ہی پہچان لوگے کہ یہ مؤمنین کی ہجو کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ ارے بات سمجھ نہیں؟ تو چونکہ یہ مؤمنین سے عداوت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے مؤمنین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احوال کو ذکر فرمایا اور ان کی علامتوں کو ذکر فرمایا جو یہ چھپائے ہوئے تھے۔ اور ہوا بھی یہی، وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منافقین کو باقاعدہ نام لے کر کے مسجد سے نکالا تھا، انہی علامات کی بنیاد پر اور انہی باتوں کی بنیاد پر جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دی تھی کہ ان کے اندر یہ علامتیں ہیں تو یہ منافق ہیں۔ بس ہماری نہیں، اسی کا بیٹا اس میں یہ ذکر ہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد نفاق، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ رب العزت ہرگز نہیں نکالے گا یا ظاہر نہیں کرے گا ان کے کینے کو، یظہر احقادہم، احقاد یہ جمع حقد کی، مراد وہی پوشیدہ باتیں، کیا ظاہر نہیں کرے گا ان کے کینے کو نبی پر اور مؤمنین پر؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو ان لوگوں کو دکھا دیں، عَرَّفْنَاكَهُمْ، آپ کو پہچان کرا دیں۔ وَكَرَّرَتْ اللام فی فَلَعَرَفْتَهُمْ، اور فَلَعَرَفْتَهُمْ میں لام مکرر ہے نا، لَأَرَيْنَاكَهُمْ لَعَرَفْتَهُمْ، اس میں لام تکرار کے طور پر ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم انہیں پہچان لو ان کی نشانیوں سے، علاماتہم، ان کی علامتوں سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور ضرور تم ان کو پہچان لوگے، الواو للقسم، اور وَلَتَعْرِفَنَّ میں جو واو ہے یہ قسم کے لیے ہے اور اس کا قسم محذوف ہے۔ وما بعدہ جواب، اور اس کا ما بعد قسم کا جواب ہے۔ فی لحن القول، ان کو پہچان لوگے بات کے اشارے سے۔ لحن کا معنی ایک آتا ہے اعراب میں خطا کرنا، اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے کلام میں کوئی ایسی بات کرنا جو کنایا ہو، ہے نا، کلام میں کنایا کرنا، تو مراد وہی کنایتاً اشارتاً ان کی بات کرنے سے ہی جان لوگے۔ فی لحن القول، بات کرنے کی کنایا سے، انداز سے۔ اے معنی ہو، یعنی ان کا معنی یہ مقصد یہ ہے، اذا تکلموا عندک،
کہ جب وہ بات کریں آپ کے پاس بِأَن يُعَرَّضُوا بِمَا فِيهِ تَهْجِينُ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، تو وہ ایسی چیز کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کی ہجو ہوتی ہے اور ان کی مذمت اور برائی ہوتی ہے۔ بات سمجھ ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ رب العزت جانتا ہے تمہارے اعمال کو، تمہارے اعمال کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ اور وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، یا اور نون دونوں کے ساتھ ہے، اور ضرور ہم آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے، صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب اللہ رب العزت تو ظاہر طور پر جانتا ہے ہر ایک کو، کیا نا، جہاد کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے کہ کون جہاد میں ثابت رہے گا، کون مصیبتوں پر اور ان تکالیف پر صبر کرنے والا ہے، کون نہیں۔ پھر اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہیں، لیکن تاکہ علم ظہور کے طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ تم میں کون صبر کرنے والا ہے اور کون اس میں جہاد کرنے والا ہے، کون جہاد سے پیچھے رہنے والا ہے۔ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور وہ آزمائے گا تم کو، نَخْتَبِرَنَّكُمْ، اگر نَبْلُوَنَّكُمْ پڑھو تو نَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے جہاد سے اور اس کے علاوہ سے، حَتَّى يَعْلَمَ، ایسے حَتَّى نَعْلَمَ دونوں ہیں، یہاں تک کہ ہم جان لیں علم ظہور کے اعتبار سے، الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے مجاہدین کو، والصابرین اور صابرین کو، فی الجہاد جہاد میں، وغیرہ یا اس کے علاوہ میں جو مصیبت وغیرہ پر صبر کرتے ہیں۔ ولا نبلوا، اور تاکہ ہم آزمائیں، نظر ظاہر کر دیں، اخبارکم تمہاری خبروں کو، کیسا، من طاعتکم تمہارا اطاعت کرنا، وعصیانکم اور تمہارے گناہ کرنا، فی الجہاد جہاد میں اور اس کے علاوہ میں، بالیا والنون فی الافعال الثلاثہ، یہ یا اور نون کے ساتھ ہے تینوں افعال میں، لنبلوا، نعلم اور یہ اگلے والا جو ہے تمام جگہوں پر یا اور نون دونوں جگہ سے ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول اور رسول کی مخالفت کی، انا بعد اس کی کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ روشن ہو چکا تھا، ہدایت کا راستہ، کہ کافروں نے یہی کیا کہ انہوں نے مومنین کو اللہ کے راستے سے اور اس کی طریقے حق سے روکنے کی کوشش کی اور ان کو منع کیا، تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی کفر کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول کے حکم کی، ان کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح اور روشن ہو چکا ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، تو یہ کچھ بھی اللہ کو نقصان نہیں دیں گے، بلکہ یہ سب کرنے میں خود اپنے لیے ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ رب العزت ان کے اعمال کو باطل کر دے گا، کیا کر دے گا؟ باطل۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، طریق حق سے، وشاقوا الرسول، شاقوا مخالفت کے معنی میں ہے نا، اور مخالفت کی رسول کی، خالفوا، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت روشن ہو چکی تھی، ہوا معنی سبیل اللہ، یہی معنی سبیل اللہ کا، یعنی اللہ کے راستے کا۔ لن یضر اللہ شیئا، تو وہ کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب اللہ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا، باطل کر دے گا۔ يُبْطِلُهَا، یعنی ان کو باطل کر دے گا، من صدقۃ ونحوها، صدقہ وغیرہ، فلا يرون لها فی الآخرہ، تو یہ آخرت میں اس کا کچھ ثواب نہیں پائیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ سنو، یہ جو آیت کریمہ ذکر ہے نا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی اعمال نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو باطل کر دے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اصحاب بدر کو کھانا کھلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے نا، کھانا کھلانے کے بارے میں، کہ جس وقت میں کفار جنگ کرنے کے لیے میدان بدر کی جانب نکلے تھے، ہے نا، تو اور ایک آیت کریمہ میں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها، اس کا شان نزول یہ ہے کہ قریش جب غزوہ بدر کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے تو اس وقت میں مکہ میں قحط سالی کا دور تھا، ہے نا، قحط کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی بڑی پریشانی تھی، تو جو قریش کے اغنیاء اور رؤساء لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر یہ ذمے میں لے لیا تھا کہ جو لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے ان کا کھانے کا انتظام ہم کریں گے، ہے نا، قریش نے یہ سب انتظام کیا، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ہے نا، جو ان کے عظیم اور مالدار لوگ تھے، تو وہ اپنے لشکر کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو کھانا کھلایا تھا ان میں ابو جہل تھا، ہے نا، اس نے
اس جنگ کے لشکر کے لیے اپنے اونٹ کو ذبح کیا تھا، ہے نا، اونٹ ذبح کیے تھے، ابو جہل نے 10 اونٹ ذبح کیے، ہے نا، اور ان کو کھلائے۔ اس کے بعد صفوان نام کے شخص تھے، انہوں نے اونٹ ذبح کیے 9 اور ان کو کھانا کھلایا مقام عصفان میں۔ مقام عصفان میں جب لشکر چل رہا تھا، کھانا تو کھاتے، دوری کا سفر تھا، پیدل سفر کرنا تھا، ہے نا، تو مقام عصفان میں 9 اونٹ انہوں نے ذبح کیے، اور سہل نے مقام قدید میں 10 اونٹ ذبح کیے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں یہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے اور ایک دریا کی طرف چلا گئے، ہے نا، تو وہاں پر یہ ایک دن ٹھہرے، تو اس جگہ پر جہاں پر یہ ٹھہرے ہوئے تھے شیبہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر یہ انہوں نے صبح کی تو مقیس جہمی نام کا ایک شخص تھا، اس نے 9 اونٹ ذبح کیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، ہے نا، یہ بھی اس وقت میں انہی کے لشکر میں تھے، اس وقت میں ایمان قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی 10 اونٹ ذبح کیے۔ حارث نے 9 اونٹ ذبح کیے، اور ابو بختری نے جب وہاں پر یہ پہنچ گئے میدان بدر میں، وہاں پر پہنچ کر ان کے لیے 10 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ کھانا کھانے کا انتظام کرتے تھے، پھر یہ بعد میں جنگ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، کھانا کھلایا، اپنے مال سے دولت ان کے بارے میں خرچ کی، تو ان کا کوئی ان کے لیے عمل اور بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اس سب کو باطل فرما دے گا۔ یبطلها من صدقہ، یعنی وہ ان کے صدقے کو باطل کر دے گا۔ فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، تو وہ آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں پائیں گے۔ نزلت فی المطعمین من اصحاب بدر، یہ نازل ہوئی اصحاب بدر کو کھانا کھلانے والوں کے بارے میں، یا قریظہ کے بارے میں، یا بنو نذیر کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جیسے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی انسان کفر کر لے تو اس کے اعمال تمام کے تمام برباد ہو جاتے ہیں کفر کی بنیاد پر، بس سمجھے نہیں؟ ایسے ہی اگر کوئی انسان ایمان والا ہے اور وہ گناہ کر لے تو اس کے اعمال باطل نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، یہ سمجھتے تھے لوگ۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اس نے کہ گناہ کبیرہ کی وغیرہ کی بنیاد پر جو اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی باطل ہو جاتی ہیں، تم ایسا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم بالمعاصی، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو گناہ کی بنیاد پر۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی اس کے طریقے سے روکا، وہو الہدی، اور کیا ہدایت ہے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ رب العزت ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ کہ اگر انسان زندگی میں کفر کرتا رہا اور اسی کفر کی حالت پر وہ مر گیا تو اب اللہ رب العزت اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ اصحاب قلیب کے بارے میں نازل ہوئی، فلن یغفر اللہ لہم۔ انا قلیب یہ ایک کنویں کا نام ہے جو بدر میں ہے، کہ جس میں کفار کے جو لوگ قتل کیے گئے تھے تو ان مقتول کو جو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا ماریے نہیں، اسی کنویں کا نام ہے کہ یہ لوگ جو قتل کیے گئے ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں، اللہ ان تمام کو معاف نہیں فرمائے گا، ان کے گناہ کو نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ان خاص لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ ہے، لیکن حکم سب کے لیے عام ہے کہ جو بھی انسان کفر پر مرے گا اس کا یہی حال ہوگا کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ نزلت فی اصحاب القلیب، اصحاب قلیب کے بارے میں نازل ہوئی۔ فلا تہینوا، تو تم کمزور نہ پڑو، ہے نا، وتدعوا الی السلم، اور ان کو نہ بلاؤ صلح کی جانب، ان کو نہ بلاؤ صلح کی جانب۔ کیا مطلب؟ کہ کفار سے صلح نہ کرو بلکہ ان سے جنگ کرو، ان سے مقابلہ کرو، اور ان سے جنگ ہی کرنا ایک صورت ہے، صلح کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور بعض آیات میں صلح وغیرہ کا بھی ذکر ہے نا، کہ ان سے صلح کر لو، معاہدہ طے کر لو۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان کے لیے ناسخ ہے، کے لیے ناسخ ہو جائے گی، کہ وہ آیات پہلا حکم تھا کہ اس میں صلح وغیرہ کرنے کا ذکر تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ تم جہاد وغیرہ سے پیچھے نہ ہٹو، کمزوری پیدا نہ کرو اپنے اندر اور ان سے صلح نہ کرو، تو یہ آیت کریمہ ان کے لیے ناسخ بن جائے گی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، ناسخ و منسوخ نہیں ہے، بلکہ دونوں آیتیں دو الگ الگ حالات کے اعتبار سے ہیں،
کہ اگر حالت ایسی ہے کہ ان سے صلح کرنے میں فائدہ ہے، مثلا مسلمان کم تعداد میں ہے، قلیل تعداد میں ہے، اور صلح کرنے میں مسلمانوں کے لیے بہتری ہے تو صلح کرنے کا بھی حکم ہے، اور اگر مسلمانوں کی کثرت ہو جائے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کثرت ہو چکی ہے اور ان سے صلح کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے تو اب صلح نہ کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ فلا تہینوا، تو تم کمزور نہ پڑو اور ان کو نہ بلاؤ، سلم اور سلم دونوں ہے، یہ سین کے فتح اور کسرے کے ساتھ، اے صلح، مراد صلح ہے کہ صلح کی طرف انہیں دعوت نہ دو، کفار کے ساتھ، اے صلح مال کفار، اذا لقیتموہم، جب تم ان سے ملو ملاقات کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند ہو، حذف منہ واو لام الفعل، اس اعلون میں لام فعل کا جو واو تھا اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس میں بیٹا لام کلمے کی جگہ جو واو تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ الاغلبون القاہرون، یعنی تم ہی غالب رہو گے، تم ہی ان پر کیا غالب رہو گے، قاہرون ان پر غلبہ کرو گے۔ واللہ معکم، اور اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، بالعون والنصر، مدد کے ذریعے اور تمہاری مدد کر کے۔ ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز وہ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال سے، کہ تم جو نیک اعمال کرتے ہو، جہاد کرتے ہو، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، تو اللہ رب العزت ان اعمال سے، ان کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں فرمائے گا۔ اے ثوابہ انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، الاشتغال فیہا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں مشغول ہونا، لعب ولہو، کھیل کود ہے، یہ تو محض چند دنوں کی زندگی ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، اور کیا یہ اللہ امور آخرت سے ہیں، یؤتیکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر عطا فرمائے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تمہیں سے سوال نہیں کرتا ہے تمہارے اموال کے بارے میں، کیا تمہارے اموال کے بارے میں مراد سوال نہیں کرتا، وہ تمام اموال اللہ رب العزت تم سے طلب نہیں کرتا، تمہیں کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم جتنا کما رہے ہو سب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو، ہے نا، سب اس کو دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقدار وہ فرض زکوٰۃ کا طلب کیا گیا تم سے، اس کے علاوہ تمہارے اموال کو طلب نہیں کیا جاتا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے سوال نہیں کرے گا تمہارے اموال کے بارے میں، جمیعا، یعنی تمام اموال کے بارے میں، بل الزکوٰۃ المفروض فیہا، بلکہ وہ زکوٰۃ جو تم پر واجب کی گئی ہے اس کا مطالبہ ہے۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے سوال کر رہے اس کا تمام اموال کا، یعنی یہ کہا جائے تم سے کہ تم سارے اموال دے دو، فیحفکم، اور اس میں مبالغہ ہو، حفا اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کے طلب کرنے میں مبالغہ کرنا، یا طلب کرنے میں مبالغہ کرنا، تب خلو، تو تم بخل کرنے لگو گے، کہ اگر تم سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے، طلب کیا جائے کہ تم اپنے تمام اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو تم بخل کرو گے، ہرگز تم ان کو ادا نہ کر پاؤ گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارا یہ بخل تمہارے کینہ اور بغض کو نکال دے گا، ظاہر کر دے گا، ہے نا، کہ اب تم سے مال طلب کیا جائے گا، تم دو گے نہیں، تو اب تمہارے دلوں کی جو بھڑاس ہوگی، جو تمہارے دلوں کے اندر بغض و کینہ تھا، اس بخل کی بنیاد پر وہ سب ظاہر ہو جائے گا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے سوال کرے، فیحفکم، اور مبالغہ کرے، یبالغ فی طلبہا، اس کے طلب کرنے میں مبالغہ کرے، تب خلو، تو تم بخل کرو گے، ہرگز نہ دو گے۔ ویخرج البخل اضغانکم، اور یہ بخل ظاہر کر دے گا تمہارے کینے کو، لدین الاسلام، جو دین اسلام سے تمہارے دلوں میں بغض و کینہ ہے اس کو ظاہر کر دے گا۔ ہا انتم یا ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو، ہا انتم میں ہا برائے تنبیہ ہے، اور انتم یہ مبتدا ہے میرے بیٹا، یا ہا برائے تنبیہ اور انتم مبتدا یا حرف ندا، اور ہؤلاء یہ منادا ہے، ہؤلاء منادا ہے، اور تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ یہ خبر ہے، ارے بات سمجھ رہی ہے نا، تو ہاں انتم، تم وہ لوگ ہو، تدعون جن کو بلایا جاتا ہے، جو بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما فرض علیکم، اس کو جو تم پر فرض کیا گیا ہے، فمنکم من یبخل، تو تم میں بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ اگر طلب کیا گیا تو ساروں نے جتنا تھا سب کو نکال کے دے دیا، نہیں، بعض وہ ہیں جو بخل بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو فرض ان پر زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا نہیں کرتے۔ ومن یبخل، اور اگر کوئی بخل کر بھی رہا ہے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ خود اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے اپنے اوپر، چونکہ اگر ادا کرے گا تو اس کا ثواب بھی اسی کے لیے ہے، اور ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آنے والا ہے۔
ومن یبخل، اور جو بخل کرے فانما یبخل عن نفسی، تو وہ بخل کرتا اپنے نفس کے لیے. یقال بخل علیہ وعنہ، کہا جاتا ہے بخل علیہ وعنہ. یہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ متعدی ہوتا ہے علی کے ذریعے بھی اور عن کے ذریعے بھی، دونوں طرح متعدی ہوتا ہے. واللہ الغنی، اور اللہ رب العزت بے نیاز ہے، فی نفقتکم، عن نفقتکم، تمہارے نفقہ سے، تمہارے خرچ کرنے سے. وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. اللہ محتاج نہیں معاذ اللہ تمہارے اخراجات کا، ان خرچ کرنے کا، بلکہ تم محتاج ہو اس کی جانب تمام احوال میں. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو اس کی اطاعت کرنے سے، اس کی اطاعت کرنے سے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا. کیا تمہیں ہلاک کر دے، موت دے دے، اور تمہاری جگہ تم سے بہتر لوگوں کو لے آئے، ایسے لوگ جو تم سے بہتر ہوں گے اور وہ اعراض نہیں کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے. بس میں کہ نہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس میں یہ ذکر کیا کہ اگر ہم اعراض کریں، اس کی اطاعت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، انا جو ہمارے مثل نہیں ہوگی، ہم سے بہتر ہوگی. تو وہ کون سی قوم ہوگی؟ تو اس وقت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت میں ان کی ران پر ہاتھ رکھا، کہا یہ ہیں اور ان جیسے لوگ ہیں، ان کے بھائی ہیں، کہ اگر تم اعراض کرو گے تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت تمہاری جگہ پر لے آئے گا، اور یہ تم سے بہتر ہیں اور اعراض کرنے والے نہیں ہیں، ہے نا. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر اسلام ثریا ستارے پر بھی ہوتا نا، تو فارس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو لے آتے، اس کو حاصل کرتے. وَإِن تَتَوَلَّوْا عَن طَاعَتِهِ، اور اگر تم اعراض کرو اس کی اطاعت سے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ بدل دے گا تم سے دوسری قوم کو. یجعلہم بدلکم، یعنی وہ کر دے گا تمہارے بدلے ان کو. ثم لا یکون امثالکم، پھر وہ تمہارے مثل نہیں ہوں گے اعراض کرنے میں اس کی اطاعت سے. بل مطیعین لہ عز وجل، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں.